نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک باواد بلند علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان قدسی صفات اصحاب رسول اور اہل بیت رسول اور امہات المومنین، وہ لوگ جو محبوب کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پروان چڑھے، انسانیت کے ماتھے کا جھومر اور قرآن حکیم کے اولین مخاطب ہیں، اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے جانثار اور فرما بردار ہیں کہ جنہیں اپنی زندگی میں رسول کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا حکم، آپ کی اتباع اور آپ کی سنگت و صحبت سے فیض یاب ہونے کا جو موقع ملا وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں ہوا۔ سو ان کی نسبت قرآن گویا ہوا رضی اللہ عنہم، یہ وہ قدسی صفات لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی، جن سے اللہ تعالیٰ راضی، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے
ان قدسی صفات لوگوں کے لیے جا بجا اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا، اور پھر اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایسے کلمات بیان کیے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول کے باہمی تعلقات کی، باہمی تعلقات، ریلیشنز بٹوین اصحاب رسول اینڈ اہل بیت۔ ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کلمہ گو دو ایسے طبقات پائے جاتے ہیں جو نہ جانے کیوں کچھ تو اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت، ان کے مقام و مرتبے کو بیان بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، مگر اہل بیت رسول کے ساتھ ان کے تعلق کو بیان کرنے سے کتراتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اہل بیت اطہار کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت اور ان کی محبت، اس کو بیان تو کرتا ہے مگر اصحاب رسول کی نسبت کچھ بیان کرنا ان کے لیے شجر ممنوع کے طور ہوتا ہے۔ 3 معیار ہوتے ہیں کسی بھی شخص کے دوسرے کے ساتھ تعلق کو پہچاننے کے اور جاننے کے۔ ایک ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی نسبت کس طرح کا ادب و احترام کا تعلق اور رشتہ رکھتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے سے محبت و مودت کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسرا، ان محبتوں کو پروان چڑھانے کے لیے وہ آپس میں رشتے جوڑتے ہیں، ایک خاندان دوسرے خاندان کے ساتھ اپنے بچوں کی شادیاں نکاح کر کے اپنے پہلے تعلق کو اور مضبوط کرتے ہیں ان رشتوں کے ذریعے۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جن سے پیار اور محبت ہوتا ہے ان کے ناموں پر نام اپنے بچوں کے رکھے جاتے ہیں، ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ اپنے وقت کو پیچھے نظر رکھتے ہوئے میں ہر 3 پر تھوڑی تھوڑی بات آپ کے گوشدار کرنا چاہوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں دیکھتے اپنی سواریوں سے نیچے اتر آتے، اپنی سواریوں سے نیچے اتر آتے۔ کس لیے؟ حضرت عباس جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کے ادب اور احترام کے لیے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانہ خلافت 10 سال ہے، قحط سالی ہوتی، بارش کے ہونے میں تاخیر ہو جاتی،
تو وہ حضرت عباس کے پاس آتے اور ان سے کہتے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ دعا فرمائیں، آپ دعا فرمائیں کہ آپ کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے۔ حالانکہ عمر فاروق اعظم ہیں کون؟ جو دریائے فرات یا دجلہ وہ پانی نہیں دیتا تو ایک رکا لکھتے ہیں اور کہا جاتا ہے اس رکے کو اس میں ڈال دیں، وہ رکا ڈالا جاتا ہے، دریا میں پانی جاری ہو جاتا ہے۔ زمین پر زلزلہ آتا ہے، عمر فاروق اعظم اپنا درہ اور دوسری روایت کے مطابق اپنا پاؤں زور سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں زمین ہلتی کیوں ہے؟ کیا عمر نے تجھ پر عدل قائم نہیں کیا؟ زمین ٹھہر جاتی۔ وہ دعا کے لیے حضرت عباس کے پاس آتے ہیں اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جس دن آپ اسلام لائے، آپ کا اسلام لانا مجھے اپنے والد خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب تھا کہ وہ اسلام لاتے، کیونکہ آپ کا اسلام لانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب تھا۔ حضرت عباس اسلام قبول کیا، ان کا اسلام لانا عمر فاروق اعظم کو زیادہ محبوب ہوا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ سے فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو جوڑنا میرے نزدیک میری رشتہ داری کو جوڑنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں، اور یہ بات انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کہی، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ کہتے ہیں قرآن کے بہترین ترجمان عبداللہ ابن عباس ہیں، اور جب وہ میرے سامنے آتے تو فرماتے ادھیڑ عمروں کا نوجوان آ گیا، یعنی بوڑھوں کا نوجوان آ گیا، سوال کرنے والی زبان اور عقل مند دل آ گیا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے، عمر فاروق اعظم کا عہد خلافت ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اہل خلافت ہے۔ ان تینوں ادوار میں جو ان خلفاء کی مجالس شورا تھی، اس کے اہم رکن علی المرتضیٰ ہیں۔ جو مجلس حربیہ تھی، یعنی جو جنگوں کے لیے فیصلے کرتے تھے اور لشکر روانہ کرتے تھے، اس کے مشیر بھی مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ اور ریاست کی قانون سازی میں اگر میں کہوں سب سے زیادہ عمل دخل جس شخصیت کا تھا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت تو حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اور یہ ایک بار نہیں کہا، بار بار یہ کلمات عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ تعلق ہے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ بیمار ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس
وہ آپ کی خدمت میں رہیں، آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ سیدہ کائنات کا وصال ہو گیا تو آپ کو غسل دینے والی حضرت اسماء بنت امیس سیدہ ابوبکر صدیق کی زوجہ محترمہ ہیں، اور پھر جنازے کی باری آئی تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ سیدہ کائنات کا جنازہ آپ پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سیدہ کائنات کا جنازہ پڑھایا۔ اب دیکھیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ کائنات سے شادی کرنے کی ترغیب دینے والے بھی ابوبکر صدیق رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا رشتہ لے کے جانے والے ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، حضرت بلال۔ اگر بامی طور پر یہ پیار محبت اور مضبوط رشتہ نہ ہو تو بھلا کوئی یہ سارے کام کرتا ہے؟ دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اعظم کی نسبت نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، چونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مرکز خلافت پھر کوفہ کو بنا لیا تھا، ریاست بہت پھیل گئی تھی، دارالخلافہ اسے بنا لیا تھا، اور وہاں کے جو کوفی تھے مولا کائنات سے بہت زیادہ وفاؤں کا ذکر کرتے، اور جو سلسلہ آج ایک طبقہ کرتا ہے اور بد زبانی کرتا ہے خلفائے راشدین کی نسبت، وہ بھی کرتے تھے۔ آپ کو پتہ چلا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے اور گٹھلی کو پھاڑا اور روح کو پیدا کیا، ان دونوں سے وہی محبت کرے گا جو ایمان کامل والا ہوگا، اور ان دونوں سے وہی بغض رکھے گا جو بدبخت اور بد نصیب ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ بھی بتائی، کہتے ہیں کیونکہ ان دونوں کی محبت اور تقرب الہی کا سبب، ان دونوں کی محبت تقرب الہی کا سبب ہے، اور ان سے بغض و عناد رکھنا دین سے خارج ہونے کی علامت ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بھائیوں، دو وزیروں، دو ساتھیوں اور قریش کے دو سرداروں اور مسلمانوں کے دو باپوں کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا میں انہیں سزا دوں گا، میں انہیں سزا دوں گا۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے جسم اقدس کے پاس کھڑا تھا کہ ایک صاحب نے پیچھے سے آ کر میرے کندھے پر اپنی کوہنی جو ہے وہ رکھ دی، کوہنی یہ رکھ دی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، بے شک مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے دونوں دوستوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں دوستوں کا ساتھ عطا کرے گا، کیونکہ میں نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ فرماتے سنا تھا، میں تھا اور ابو بکر اور عمر تھے، میں نے یہ کہا اور ابو بکر اور عمر نے کہا، میں چلا اور ابو بکر اور عمر چلے، میں داخل ہوا اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں نکلا اور ابو بکر
اور عمر داخل ہوئے۔ اور ایسی بہت سی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے جن کی یہ کلمات میں نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ اور گواہی کون دے رہا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ کلمات سنے تو میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور پھر آگے ہم بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے یہی بات کر لیں، اگلی دو چیزیں آئندہ جمعہ پہ چھوڑ دیں۔ جو میں نے عرض کیا تھا 3 بڑی پہچانیں ہوتی ہیں یہ جاننے کے لیے کس کا کسی سے کیا تعلق ہے۔ ایک، وہ اسے کن لفظوں میں یاد کرتا ہے، اس کے ساتھ کیسی محبتوں کی بات کرتا ہے۔ دوسرا، وہ آپس میں رشتہ داریاں اپنی محبتوں کو بڑھانے کے لیے نسل در نسل کرتے ہیں۔ اور تیسرا، اپنے بچوں کے نام ان ناموں پر رکھتے ہیں جن سے انہیں محبت ہوتی ہے۔ اب ایک پہلو پر بات میں نے کر لی آپ سے تھوڑی کہ باہمی تعلق کی نوعیت کیا تھی۔ اور حضرت محمد باقر، ان کے بارے میں طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ ابن سعد نے حسام صرفی سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا میں نے ابو جعفر سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریافت کیا، ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے اپنے گھر والوں میں سے ہر کسی کو ان دونوں سے محبت کرتے ہوئے دیکھا۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام باقر، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری بات اس حوالے سے کر لوں، حضرت امام باقر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہی کہا، حضرت جابر سے پوچھا، جابر مجھے معلوم ہوا ہے کہ عراق میں بعض لوگ ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ میں نے ان کو اس کا حکم دیا ہے۔ حضرت امام باقر کہتے ہیں میری طرف سے ان کو یہ بات پہنچا دو کہ میں اللہ کے یہاں ان سے بری ہوں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر مجھے ذمہ دار بنایا جائے تو میں ان کا خون کر کے اللہ کا تقرب حاصل کروں۔ کن کا؟ جو ابو بکر و عمر کو گالی دیتے ہیں۔ اور فرمایا اگر ابو بکر و عمر کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا نہ کروں، جملہ بڑا جاندار اور بڑا شاندار الفاظ، کیسا حسن ظن اور کیسا محبت والا تعلق۔ امام باقر کہتے ہیں اگر میں ابو بکر اور عمر کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا نہ کروں تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہ ہو، یعنی آپ کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ پھر انہوں نے کہا جس نے ابو بکر و عمر کی فضیلت نہیں جانی وہ سنت سے ناواقف ہے، یعنی اللہ کے نبی کے احکامات، آپ کی تعلیمات اور آپ کے امر مبارک سے ناواقف ہے کہ کس طرح رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان اصحاب سے محبت کرتے تھے۔ کہ آقا علیہ السلام 12 ایسا ہوا نہ ابو بکر صدیق موجود نہ عمر فاروق اعظم موجود، آقا علیہ السلام نے کوئی بات کی، فرمایا میں اس پر ایمان لایا، ابو بکر بھی اس پر ایمان لایا اور عمر بھی اس پر ایمان لایا، اور کسی کی نسبت آپ نے یہ نہیں فرمایا، اور ان کی عدم موجودگی میں اور ابو بکر آئے، ابو بکر عمر آئے
میں اور ابو بکر نکلے اور عمر نکلے، میں اور ابو بکر کھڑے ہوئے اور عمر ساتھ تھے۔ گویا ان دونوں اصحاب رسول کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا جہاں اپنی بات کہی، ساتھ ابو بکر اور عمر کو رکھا۔ تو اہل بیت اطہار کس طرح ممکن تھا کہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت اور اتنا پیار کرنے والے ہوں، وہ ان سے محبت اور پیار نہ کرتے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ مبارک پہ میں بات کروں گا خلفائے ثلاثہ، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، اور پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد اطہار، ان کی اولادوں کے درمیان جو باہمی رشتے قائم ہوئے، کہیں بیٹا خلفائے ثلاثہ میں سے کسی کا، بیٹی اہل بیت اطہار میں سے، کہیں ان کا بیٹا اور ان کی بیٹیاں، اور رشتہ داریاں نسل در نسل چلیں۔ اور وقت ہوا تو یہ بھی بتاؤں گا کہ اہل بیت اطہار نے تو صحابہ کرام کے ناموں پر نسل در نسل اپنے بچوں کے نام رکھے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی طرح کا کوئی میل، کوئی دوری ذہنی طور پر یا قلبی طور پر ان میں ہوتی تو کیا ایسا کرتے؟ اب جو کوئی ان دوریوں کو بیان کرتے ہیں، سادہ بات ہے، وہ سارا کچھ روزی روٹی کے لیے کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ حقیقت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال میں کرم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم رہیں، اور اللہ کے نبی سے تعلق رکھنے والے سب نفوس قدسیہ ان سے ایسا تعلق رکھیں کہ جو ہماری ایمان کو جلا بخشتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔